اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کی دعا کا واقعہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ کی انعامات کا ایک دوسرا رنگ جو اس کے بندوں پر ہوا اور اس کی قدرت کی نشانیاں جنہوں نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ایک نیک، صالح، متقی اور پسندیدہ بیٹے کے لیے نمایاں تھی جو آپ کا اور آل یعقوب کا وارث بنے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا فریضہ انجام دے۔ یہ اس وقت ہوا جب وہ عمر رسیدہ ہو چکے تھے اور ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی تھی اور بڑھاپا ان پر چھا گیا تھا، اور یہ امید ختم ہو گئی تھی کہ ان کی بیوی بچے کو جنم دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی، لوگوں کے گمان جھٹلا دیے، پرانے تجربے باطل کر دیے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک نونہار بیٹا عطا فرمایا جسے بچپن ہی سے کمال، دانائی، بردباری، علم اور کتاب الہی سے نمایاں کیا، اور اسے شفقت، راست بازی، تقوی اور نیکی، والدین کی فرما برداری اور نرم دلی، خوش اخلاقی، انکساری جیسے اوصاف سے آراستہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کی دھاڑس بندائی اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائی جو اللہ تعالیٰ کی وسیع و قدرت پر دلالت کرتی تھی، اور وہ جو چاہتا کرتا ہے وہ اسے اپنی مخلوق اور اس کے جسم کے اعضاء میں اپنی قدرت، اپنا تصرف و اختیار دکھلایا، جسے چاہے حرکت دیتا ہے اور جسے چاہے معطل کر دیتا ہے، اور انہیں یہ حقیقت حال معلوم ہوگی کہ پوری کائنات اس کے دست قدرت میں ہے۔ وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ، اور جسے چاہے بے حساب رزق دے دیتا ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کے خاندان میں سے عمران کی بیوی نے نظر مانی۔ وہ نیک خاتون تھی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کے ساتھ محبت کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دے گی، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ وہ اس بیٹے کو قبول فرما لے اور اس کے ذریعے اپنے دین، اپنے بندوں کو فائدہ پہنچائے۔ وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہو اور ہدایت کے ائمہ میں ایک امام ہو۔ نیک خاتون نے ایک کام کیا، ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کام کا ارادہ فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مصلحتوں کو زیادہ جانتا ہے۔ جب وہ لڑکی کو جنم دے گی تو اس سے وہ غمگین ہوگی اور اس پر غمگینی چھائی رہے گی، لیکن پیدا ہونے والی وہ لڑکی جو عام لڑکیوں جیسی نہ تھی، بلکہ وہ عبادت میں زیادہ طاقتور تھی، بلکہ اطاعت اور نیکیوں میں عام دوشیزاؤں سے بلند ہمت تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکمت کے تحت جسے وہ جانتا ہے چاہا کہ وہ لڑکی پیدا ہو، اور نبوت کا بارے گرا تو مرد ہی اٹھا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مقدر فیصلہ کر دیا کہ نومولود بچی آگے چل کر ایک صالح نبی کی ماں بنے جس کی بڑی شان ہوگی۔ جب عمران کی بیوی نے حالت حمل میں عرض کیا کہ میرے پروردگار، میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے اس بچے کی جو میرے پیٹ میں ہے وہ آزاد رکھا جائے، سو آپ مجھ سے قبول فرما لینا، بلا شبہ تو ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے لڑکی کو جنم دیا تو کہنے لگی، میرے رب، میں نے وہ حمل جس کو بیٹا سمجھ کر نظر مانی تھی بیٹی جنم دی ہے، حالانکہ اللہ زیادہ جانتا ہے جو اس نے جنم دیا اور بیٹا تو انہوں نے چاہا تھا کہ اس کی بیٹی کے برابر نہیں، اور میں نے اس بیٹی کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ وہ لڑکی سیدنا زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی، بوجہ رشتہ داری کے وہ دوشیزہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے غیر موسمی اور جگہ جگہ کے پھلوں اور میووں سے نوازتے تھے، وہ اس سے خود کھائیں، جتنا چاہیں جتنا چاہیں، اور اس کو دیں، سو اس کے رب نے اپنی بخوبی قبول فرمایا لی، عمدہ طریقے سے اس پر پروان چڑھا دیا، اور زکریا علیہ السلام کو اس کا کفیل فرمایا۔ جب بھی زکریا اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کی چیزیں پاتے، اور یوں فرماتے، اے مریم، یہ چیزیں تمہارے لیے کہاں سے آ گئیں؟ وہ کہتے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں، بلا شبہ جسے اللہ چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی، وہ نہایت ہی ذہین عقل مند نبیوں میں سے ایک نبی تھے جو ذات قادر ہے اور نیک دوشیزہ پر اپنا فضل و کرم کرے، جس کی والدہ نے اس کی نظر ماننے میں اخلاص کا مظاہرہ کیا۔
اور اس کے لیے مخلصانہ دعا کی کہ اس دوشیزہ نے بھی اطاعت و عبادت میں اخلاص کا ثبوت دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دوشیزہ کو ایسے میووں سے نوازا جس کا وقت گزر چکا ہے یا وہ اپنے وقت سے بہت پیچھے ہے۔ وہ ذات جس پر بھی قادر ہے ایسے بوڑھوں کو بیٹے سے نوازا دے جو بہت عمر رسیدہ ہو چکا ہے، بڑھاپا غالب آ چکا ہے، جس پر کمزوری نظر انداز کر چکی ہے، بڑھاپے اور بیوی کے بانجھپن ہونے کی بنا پر امید منقطع ہو چکی ہے، اور عام عادت دستور یہی ہے کہ ایسی حالت میں آدمی کی اولاد نہیں ہوتی۔ اس کے دل نے جوش مارا، ہمت بلند ہوئی، امید نے گڑائی لی، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوا، اس کی زبان سے ایک ایسی دعا نکلی جس پر ملائکہ نے آمین کہی، اللہ کی رحمت اور حرکت میں آ گئی۔ یہ سب کچھ مہربان پروردگار کا الہام تھا اور غالب علیم رب کا فیصلہ تھا۔ یہاں زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور اس نے کہا، میرے رب، اپنی جانب سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، یقیناً تو پکار کو سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما لی اور نیک بیٹے کی قریب زمانے میں خوشخبری دے دی۔ انسان جلد باز بنایا گیا ہے۔ انہوں نے اتنی بڑی بات کے ہونے اور اس کے ظہور پذیر ہونے کی قریبی وقت کی نشانی کا مطالبہ کیا اور عرض کیا، میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ اللہ نے فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک اشارے کے سوا بات چیت نہ کر سکو گے۔ اس دوران اپنے رب کو بہت یاد کرنا، صبح شام اپنے رب کا ذکر کرنا قدرت والی چیزوں کی خاصیتیں سلب کر سکتا ہے۔ تو بولنے والی زبان کو ایسا گونگا کر سکتا ہے کہ وہ ایک کلمہ بھی نہ کہہ سکے۔ وہ ذات یہ بھی قدرت رکھتی ہے کہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے کچھ خواص عطا کر دے، جو طاقتور روک سکتا ہے اور اسے دے بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور اس کی قدرت کے لیے جسم میں ظاہر ہوئیں، پھر اس کے گھر، اس کے خاندان میں ظاہر ہوئیں۔ یحییٰ کی ولادت ہوئی جس سے ان کی آنکھ ٹھنڈی ہوئی اور طاقت میں اضافہ ہوا، اس سے ان کی دعوت تبلیغ زندہ رہی۔ قرآن سنو، وہ یہ قصہ کبھی مختصر اور کبھی کس قدر تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زکریا کا تذکرہ کیجئے جب انہیں اپنے رب کو پکارا تھا کہ اے میرے رب، مجھے لاوارث مت چھوڑ، بہترین وارث تو ہی ہے، اور تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور انہیں یحییٰ عطا کیے اور ان کی خاطر ان کی بیوی جو بانجھ تھی اولاد کے قابل بنا دیا۔ سب لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے، رغبت خوف کے ساتھ ہمیں پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔